بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اجمالی رپورٹ کے بعد ہم بعض کالجوں کا تفصیلی حال لکھتے ہیں۔ مکتب حربیہ یہ بہت بڑا کالج بلکہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے جس پر ترکوں کو فخر ہے اور در حقیقت وہ اس فخر کا مستحق ہے۔ اگرچہ حربی تعلیم اصطلاحی تعلیم کے مفہوم سے کسی قدر الگ ہے، اس لحاظ سے ترقی تعلیم کے ذیل میں مکتب حربیہ کا ذکر ہونا بظاہر موضوع نہ تھا، لیکن اس کالج میں حربی علوم کے علاوہ طبیعیات، کیمیا، ریاضی اور بالخصوص طب کی تمام شاخوں کی تعلیم اس حد تک ہوتی ہے کہ ہم اس کو اصطلاحی تعلیم کے دائرے سے باہر نہیں کہہ سکتے۔ یہ کالج 1250 ہجری میں سلطان محمود نے قائم کیا تھا۔ اس زمانے کی بنسبت عمارت میں بہت کچھ ترقی ہوئی ہے اور نصاب تعلیم تو اس قدر وسیع اور اعلیٰ ہو گیا ہے کہ گویا وہ کالج ہی نہیں رہا۔ اس کالج کے تحت جس قدر حربی مدارس ہیں ان کی تعداد 47 ہے، جن میں 18 اعدادیہ اور 27 رشدیہ ہیں، جن میں کل 9224 طالب علم تعلیم پاتے ہیں۔ تفصیل نقشہ ذیل سے معلوم ہوگی۔ اس میں مدرسہ، مدارس پائے-تخت، اعدادی بورڈر 1096، غیر بورڈر کچھ نہیں، رشدیہ بورڈر 155، غیر بورڈر 2425۔ قسم مدرسہ مدارس اضلاع، اعدادی بورڈر 745، غیر بورڈر کچھ نہیں، رشدیہ بورڈر 148، غیر بورڈر 2225۔ یہ کالج یعنی مکتب حربیہ بڑی عظمت و شان کا کالج ہے۔ اگرچہ قسطنطنیہ میں عام دستور ہے کہ سیکریٹری مدرسے کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کسی مدرسے کے احاطے میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن اس کالج میں اور بھی زیادہ اہتمام اور روک ٹوک ہے۔ میں نے جب اس کی سیر کا قصد کیا تو لوگوں نے کہا کہ اس کے لیے ارادہ سن یعنی خود سلطان کی اجازت درکار ہے۔ اگرچہ ممکن تھا کہ عثمان پاشا جن سے اس زمانے میں مجھ کو شرف ملازمت حاصل ہو چکا تھا مجھ کو بآسانی اجازت دلاتے، لیکن میں نے اس کام کے لیے ان کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا۔ حسین حسیب آفندی پولیس کمشنر سے بے تکلفانہ ملاقات تھی، ان سے تذکرہ کیا، بولے کہ در حربیہ معزون نیستم، مجبوراً مجھ کو ذاتی کوشش پر بھروسہ کرنا پڑا۔ اتنا معلوم ہو چکا تھا کہ مکتب حربیہ کے سیکریٹری ذکی پاشا ہیں جو نہایت لائق اور اعلیٰ درجے کے تعلیم یافتہ ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ بغیر کسی واسطے کے خود ان سے ملنا چاہیے۔ شیخ علی ذبیان نے بھی یہی رائے دی، چنانچہ ہم دونوں پاشائے موصوف کے مکان پر گئے۔ اتفاق سے وہ باہر جا چکے تھے۔ آدمی نے کہا کہ ذرا ٹھہر جائیے، شاید جلد آ جائے۔ اسی اثنا میں وہ آ پہنچے۔ گاڑی سے اترنے کے ساتھ انہوں نے ہماری طرف رخ کیا۔ شیخ علی ذبیان اور میں دونوں عربی لباس میں تھے، اگرچہ میرے سر پر ریشمی عمامہ اور کمر میں سنہری پیٹی تھی، لیکن کفتان اور عبا کی وجہ سے مجموعی صورت سے عرب معلوم ہوتا تھا۔ پاشا موصوف کو اس وقت نہایت جلدی تھی، سلام علیک کے ساتھ ہی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ مجیدیاں یعنی ترکی سکہ نکالے۔ پہلے تو مجھ کو سخت تعجب ہوا، پھر یہ خیال آیا کہ نعوذ باللہ انہوں نے ہم کو عام عربوں کی طرح گداگر سمجھا۔ اس خیال کے ساتھ مجھ کو نہایت رنج اور رنج کے ساتھ غصہ آیا۔ میں نے چلا کر کہا، شو ہاذا ما جئنا لہذا لسنا من الفقراء، یعنی یہ کیا ہے، ہم اس لیے نہیں آئے، ہم محتاج نہیں ہیں۔ پاشا موصوف اگرچہ عربی نہیں سمجھتے تھے، لیکن چہرے کی ہیئت اور لہجہ کلام سے سمجھے کہ یہ امر اس کو ناگوار گزرا۔ شیخ علی ذبیان کی طرف متوجہ ہوئے کہ یہ غیظ میں کیوں ہیں اور چاہتے کیا ہیں۔ شیخ علی ذبیان ٹوٹی پھوٹی ترکی بول لیتے تھے۔ میرے آنے کی غرض و غایت بیان کی۔ پاشائے موصوف نہایت شرمندہ ہوئے، معذرت کے ساتھ کہا کہ آپ بالا خانے پر چلیے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔
بالا خانے پر چند معزز عہدیدار جمع تھے، انہوں نے نہایت احترام کے ساتھ ہمارا استقبال کیا۔ معمول کے موافق قہوہ آیا، ایک ایک سے مزاج پرسی ہوئی۔ ان لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ میں ہندوستان کا باشندہ ہوں اور تحقیقات علمی کی غرض سے یہاں آیا ہوں، تو اس قدر گرویدہ ہوئے کہ ہر لفظ اور ہر ادا سے شوق اور محبت کا اظہار ہوتا تھا۔ نہایت افسوس تھا کہ میں نہ ترکی سمجھتا تھا نہ فرنچ، اور وہ ان زبانوں کے سوا کسی اور زبان میں گفتگو نہ کر سکتے تھے۔ اٹھ اٹھ کر میرے پاس آ بیٹھتے تھے اور اظہار محبت کے ساتھ افسوس ظاہر کرتے تھے کہ ہم آپ کی زبان نہیں سمجھتے۔ تھوڑی دیر کے بعد ذکی پاشا نے معذرت کے ساتھ کہلا بھیجا کہ مجھ کو ضروری کام درپیش ہے، اس لیے میں خود نہیں آ سکتا، لیکن میں نے ایک افسر کو حکم دے دیا ہے، وہ آپ کو اچھی طرح کالج کی سیر کرا دے گا۔ ان صاحب کا نام رضا بک تھا اور میرا لائی کا رتبہ رکھتے تھے۔ پاشائے موصوف کی معذرت اگرچہ بہانے پر محمول نہیں ہو سکتی تھی، واقعی ان کو بہت سے محکمے سپرد ہیں اور تمام دن ان کو دورے میں گزر جاتا ہے، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ ان کو اپنی حرکت پر سخت ندامت ہوئی تھی اور یہ بھی ان کے نہ آنے کا ایک سبب تھا۔ مجھ کو اس بات کے معلوم ہونے سے کہ یہاں علماء اور متصوفین جب کسی امیر یا عہدیدار سے ملتے ہیں تو اسی غرض سے ملتے ہیں کہ ابیض نورانی ہاتھ آئے۔ ذکی پاشا کی بدگمانی کا رنج تو جاتا رہا، لیکن اس فرقے کے حال پر بہت افسوس ہوا۔ نظر و نیاز کے طریقے کو میں ہندوستان کے ساتھ مخصوص سمجھتا تھا، لیکن افسوس یہاں بھی اس سے نجات نہیں پائی۔ قصہ مختصر، رضا بک کے ساتھ ہم مکتب حربیہ کو گئے۔ دروازے پر پہرا تھا، سپاہیوں نے فوجی قاعدے سے سلام کیا اور داخل ہوئے تو کالج کیا ایک مستقل آبادی تھی۔ رضا بک پہلے اپنے خاص کمرے میں لے گئے، وہاں کے اور چند عہدیدار موجود تھے، ان سے تعارف ہوا، معمول کے موافق قہوہ آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد رضا بک نے کہا کہ کھانے کی گھنٹی ہو چکی ہے، آئیے سب سے پہلے آپ کو کھانے کے کمرے کی سیر کرائیں۔ چونکہ اس وقت ڈائننگ روم یعنی کھانے کا کمرہ اور اس کے متعلق جو عمارتیں ہیں ڈھا کر نئے سرے سے تعمیر ہو رہی تھی، اس لیے کالج کے سلسلے عمارت سے کسی قدر فاصلے پر ایک مکان عارضی طور پر بنایا گیا تھا اور کالج سے اس عمارت تک صاف اور ہموار سڑک تیار کی گئی تھی۔ لڑکے اپنے اپنے کمروں سے نکل کر ڈائننگ ہال چلے تو عجب دل فریب سما نظر آیا۔ 5 6 لڑکوں کی 30 40 صفیں تھیں اور اس ترتیب و انتظام کے ساتھ جا رہی تھی کہ گویا باقاعدہ فوج مارچ کر رہی ہے۔ وضع اور لباس بالکل ایک سا تھا، اور چونکہ تمام لڑکے ترک یا شامی عرب تھے، رنگ و روپ میں بھی چندہ فرق نہ تھا۔ تعجب یہ ہے کہ اس گروہ کے ساتھ نہ کوئی افسر تھا، نہ ان کو ہمارا آنا معلوم تھا، تاہم ان کی کوئی حرکت ترتیب و انتظام کے خلاف نہ تھی اور شور و غل کا مطلق نام نہ تھا۔ جب ہم کمرے کے اندر داخل ہوئے تو تمام لڑکے میز پر بیٹھ چکے تھے۔ ہال نہایت وسیع اور خوبصورت اور چھت پر طلائی کام تھا۔ 2-3 قسم کے کھانے تھے اور ترکی طریقے کے موافق 4 لڑکوں کے بیچ میں ایک قاب تھی۔ چھری کانٹے نہ تھے، صرف چمچے تھے، لیکن لڑکے کھاتے اس خوش سلیقگی سے تھے کہ نہ کسی کا ہاتھ بھرتا تھا، نہ میز کی چادر پر کہیں دھبا پڑ سکتا تھا۔ غالباً لڑکوں پر صفائی و پاکیزگی کی سخت تاکید ہے۔ 400-500 لڑکے جو ہال میں موجود تھے، یہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی کپڑے بدل کر آئے ہیں۔ ہم جدھر گزرتے بعض لڑکے کھڑے ہو جاتے اور کہتے تفضل یا مولانا۔ ان کے اصرار سے ہم نے 2-1 لقمے کھائے۔ کھانا برا نہ تھا، لیکن ہم ہندوستانی قورمہ ڈھونڈتے تھے، وہ یہاں کہاں۔ کھانے کے کمرے سے نکل کر تھوڑی دیر تک ہم ادھر ادھر پھرتے رہے، یہاں تک کہ کالج کی گھنٹی ہوئی اور لڑکے لیکچرز روم کو چلے۔ لیکچرز روم یعنی تعلیم کے کمرے ہمارے ہندوستان کی قطع کے نہیں ہیں۔ دور تک سیدھی قطار میں بہت سے کمرے ہیں جن کی قطع عام مکانات کی سی ہے۔ پروفیسر ایک بلند چبوترے پر بیٹھا ہے، بعض چبوتروں کے گرد لکڑی کا کٹہرا بھی تھا۔ رضا بک اور ان کے ساتھ ہم جس کمرے میں جاتے، ایک لڑکا اٹھ کر بخ کا لفظ بلند آواز سے کہتا، اس آواز کے ساتھ تمام لڑکے کھڑے ہو جاتے اور ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے۔
معلوم ہوا کہ کالج کا جب کوئی افسر آتا ہے تو لڑکے اسی طرح اس کی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ رضا بگ ہم کو تمام پروفیسروں سے انٹروڈیوس کراتے تھے، لیکن افسوس یہ تھا کہ ہم کسی کی زبان نہیں سمجھ سکتے تھے۔ حمام، چھاپا خانہ، نقاش خانہ اور اس قسم کی بہت سی عمارتیں جو کالج کے احاطے میں ہیں، ہم نے سب کی سیر کی۔ یہ عمارتیں اس کثرت سے ہیں کہ قریباً 2 گھنٹے تک ہم برابر پھرے، تب جا کر کہیں ختم ہوئی۔ تشریح کی تعلیم کا کمرہ نہایت وسیع ہے اور اعمال تشریحی کے سامان کثرت سے جمع ہے۔ نقشہ کشی اور مصوری کے جو نمونے میں نے یہاں دیکھے، کبھی نہیں دیکھے تھے۔ چھاپا خانے میں ایک ایجاد یہ دیکھی کہ جغرافیہ کا نقشہ بجائے کاغذ کے پتھر پر بنا کر چھاپا جاتا تھا۔ جو نقشہ اس وقت تیار ہو رہا تھا نہایت گنجان اور باریک تھا اور در حقیقت بڑی دیدہ ریزی کا کام تھا۔ طالب علموں کی تفریح کے لیے ایک خوبصورت حوض بنا ہے جس میں مختلف رنگ کی مچھلیاں پڑی ہیں اور جا بجا بینچیں اور کرسیاں بچھی ہیں۔ پروفیسروں اور ٹیچروں کے لیے ذرا فاصلے پر الگ حوض ہے۔ چونکہ چلتے چلتے تھک گئے تھے، ہم نے وہاں دم لیا اور دیر تک صحبت رہی۔ رجب آفندی جو ترکی زبان کی انشاء سکھانے پر مامور ہیں اور فارسی زبان جانتے ہیں، آخری دورے میں ہمارے ساتھ ہو لیے تھے۔ ان کے ذریعے سے کالج کے معزز افسروں سے بے تکلف بات چیت ہو سکتی تھی۔ پروفیسروں اور طالب علموں نے مجھ سے جس خوش اخلاقی اور اسلامی محبت کا برتاؤ کیا، میں اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ اس بات کا نہایت افسوس رہا کہ جس دن ہم نے کالج کو دیکھا وہ عملی تعلیم کا دن نہ تھا۔ اس وجہ سے فوجی مشقیں یعنی قواعد، نشانہ بازی، شہ سواری، مورچہ بنانا، دمدمے تیار کرنا اور اس قسم کی کوئی چیز نہ دیکھ سکے۔ ممکن تھا کہ اور کسی دن جا کر دیکھتے، لیکن ہماری قیام گاہ سے کالج اس قدر دور تھا کہ پھر ہمت نہ ہوئی۔ اس کالج میں تعلیم کی متعدد شاخیں ہیں۔ ارکان حربیہ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور اس کی مدت 3 برس ہے۔ اس کی 2 شاخیں ہیں، فنی و عسکری۔ فنی میں مضامین ذیل پڑھائے جاتے ہیں: تقسیم اراضی و ہیئت، نظریات جر ثقیل، معماری، زبان ہائے فرنچ و جرمن و روس، قلعوں کا محاصرہ اور اس کے اصول جنگ، فوجی ٹیلی گراف، وظائف ارکان حرب، فوجی ایجادیں، عملیات، اشکال معماری، سفر مینا، ممالک عثمانیہ کی سڑکیں اور کل ممالک یورپ کی ریلوے لائنیں، فن اسلحہ ثقیلہ، علم طبقات الارض، یورپ کی فوجوں کی ترتیب اور اصول، دنیا کی مشہور لڑائیاں اور فوجی اصول کے لحاظ سے ان کی کیفیت وقوع اور فتح و شکست کے اسباب کی تحقیق، اقلیدس، جبر و مقابلہ، پلوغرافیہ، فن اسلحہ خفیفہ، کتابت، تاریخ، فن حرب، تصویر کشی۔ عسکری میں بھی اکثر یہی مضامین ہیں۔ اس کے ساتھ بعض جدید مضامین ان دونوں درجوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر کی ابتدائی تعلیم رشدیہ اور اعدادیہ میں ہو چکتی ہے۔ ان درجوں میں صرف ان کی تکمیل ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ 3 برس میں اس قدر مختلف مضامین کی تحصیل ہو سکتی ہے۔ رشدیہ سے اس درجے تک کی تعلیم کی کل مدت 10 برس ہے۔ سواری کی تعلیم، اس کی مدت تعلیم 3 برس ہے اور علاوہ عملی مشقوں کے مضامین ذیل کی تعلیم ہوتی ہے: ہندسہ رسمیہ، پلوغرافیہ نظری و عملی، زبان ہائے فرنچ و جرمن و روس، کیمیا، فن اسلحہ، فوجی ایجادات، جغرافیہ عسکری۔ قیادہ، مدت تعلیم 3 برس، اس میں علاوہ عملی مشقوں کے جغرافیہ، فوجی، فن اسلحہ، جرمن و فرنچ و روسی زبانیں، فوجی ایجادات، استحکامات خفیفہ، حفظ الصحہ کی تعلیم ہوتی ہے۔ بیطر یعنی طب حیوانات، مدت تعلیم 4 برس، مضامین درسیہ یہ ہے: عام امراض، فن ولادت، فن فروسیت، امراض داخلیہ، امراض متولیہ، فن جراحی، امراض خارجیہ، فرنچ زبان، کتابت، کیمیائے عضوی، مفردات طب، تشریح، منافع الاعضاء، نباتات، علم الحیوانات، کیمیات غیر عضوی،
علم الارض والمعادن۔ ان چاروں صیغوں میں قریباً 600 لڑکے زیر تعلیم ہیں اور ان کو سند حاصل کرنے کے بعد حسب مراتب افسری کے عہدے ملتے ہیں۔ ان کے نیچے اعدادیہ اور رشدیہ کی کلاسیں ہیں جن کی مدت تعلیم 7 برس ہے، اور تاریخ، جغرافیہ، حساب، اقلیدس، طبعیات، قلم کا کام اور اس قسم کے مضامین کی تعلیم ہوتی ہے۔ کل طالب علم جو اس کالج کی مختلف شاخوں میں تعلیم پاتے ہیں تعداد میں 1500 ہیں، جن میں سے 1000 بورڈر ہیں۔ پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر و ٹیچرز 87 ہیں، جن میں سے اکثر کالج ہی کے احاطے میں سکونت رکھتے ہیں۔ اکثر پروفیسر اعلیٰ درجے کے تعلیم یافتہ اور معزز عہدیدار ہیں۔ ان میں سے 6 شخص پاشا کا منصب رکھتے ہیں، جن کے نام یہ ہیں: ثروت پاشا سیکریٹری، فائق پاشا پروفیسر کیمیائے عضوی، ہزبر پاشا پروفیسر تعلیم سواری، تفوق پاشا پروفیسر طبقات الارض، شاکر پاشا پروفیسر ارکان حرب، عثمان پاشا پروفیسر زبان جرمن۔ 9 پروفیسروں کو میرا لائی کا رتبہ حاصل ہے۔